یہ مناسبت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے، تو اس لیے میں تو میزبان ہوں، ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ثنا خان مصطفیٰ حافظ محمد وسیم صاحب آپ کے سامنے ہوں گے، وہ جیسے ہی آتے ہیں انشاءاللہ مائک چھوڑے ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی خطیب اسلام واضح شیخ بیان حضرت مولانا محمد اقرار اللہ مجدد صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ کے سامنے آنے والے ہیں، تو تھوڑی دیر جلدی ہے، تو اس لیے آپ توجہ کریں، انہوں نے جلدی پہنچنا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ سب نہ ہوتے میں شاید آج نہ آتا، لیکن ان کا ہم پہ محبت اور شفقت ہے وہ تشریف لائے، تو جو کیجیے گا میں کر رہا ہوں عقیدہ سب پہ محبت، یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ آپ کو اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں نے دو وحیوں کا سلسلہ چلایا، ایک وحی وہ جو میں نے آپ کے اوپر کی ہے، ایک وحی وہ جو آپ سے پہلے آئی ہے۔ توجہ کرنا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور والذین من قبل، اور وہ وحی جو آپ سے پہلے ہوئی، یعنی ایک وحی وہ ہے جو پیغمبر کے آنے سے پہلے باقی انبیاء پر آئی، ایک وحی وہ ہے جو نبی کے مبعوث ہونے کے بعد آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اللہ پاک نے دو وحیوں کا اعلان کر کے فرمایا جو وحی آپ سے پہلے آئی وہ بھی برحق، جو آپ کے اوپر نازل ہوئی وہ بھی برحق۔ ہمارا سوال قادیانی طبقے سے ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے، تو اگر یہ نبی ہوگا قرآن یہ کہتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک، محبوب وحی جو آپ پہ آئی، جو آپ سے پہلے آئی یا جو آپ کے بعد آئی، اللہ نے بعد کی وحی کا ذکر نہیں کیا، پہلے کی وحی کا ذکر کیا، اور پہلے کی وحی وہ بھی اللہ پاک نے منسوخ کر دی قرآن آنے کے بعد۔ تو اللہ پاک نے یہ واضح اعلان کر دیا جن انبیاء پہ میں نے وحی نازل کی ہے میرے محبوب سے پہلے تھے، وہ سارے انبیاء برحق تھے، برحق ہیں، اور میرے نبی آئے، آخری نبی بن کے آئے، آپ کا وحی آئی، اب آپ کے بعد کوئی اور بھی آئے گی، کوئی اور وحی آئے گی، سمجھا رہی ہے؟ فرمایا دو وحی ہیں، ان دونوں پر ایمان لانا۔ جب بندہ ان دونوں پر ایمان لاتا ہے تو اللہ پاک نے اس بندے کے لیے دو ٹکٹ عطا فرمائے ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس وحی پر ایمان لایا، جو محبوب پر آئی، جو اس وحی پر ایمان آیا جو آپ سے پہلے ہے، اولئک علی ہدی من ربہم، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور دوسرا انعام بھی ہے فاولئک هم المفلحون، اللہ فرماتے ہیں یہی ایمان والے کامیاب ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کا طبقہ کہتا ہے کہ مرزا نبی ہے۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں ساری وحی جو اللہ نے نازل کی محبوب سے پہلے ساری کیا ہے؟ برحق ہے۔ کیا بھائی؟ برحق ہے۔ کیا ہے؟ جتنے انبیاء سارے برحق، جتنی اللہ نے وحی کا نزول کیا ساری برحق ہے، لیکن ان وحیوں کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں ہے، اللہ پاک نے منسوخ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جو وحیاں اللہ نے آقا سے پہلے نازل کی اور فرمایا ساری برحق ہیں، اور قرآن میں اعلان کیا میں اللہ نے نازل کی ہے، اس کے بعد فرمایا
میرے محبوب آپ کے اوپر وحی آئی ہے۔ اب جب وحی آئی تو اللہ پاک نے جو پہلی وحی تھی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی آئی، اللہ فرماتے ہیں اب یہ ساری منسوخ ہیں، اسی وحی پہ عمل کرنا ہے جو محبوب پہ آئی ہے۔ اب قیامت تک یہی سلسلہ چلنا ہے، اسی کے اوپر کامیابی ہے۔ اب پہلی وحی جو اللہ نے نازل کی وہ برحق تو ہے، لیکن ہمارے لیے وہ قابل حجت نہیں، ہم نے ان پہ عمل نہیں کرنا۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جن وحیوں کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں لیکن تھی برحق، اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن پاک میں 31 مرتبہ کیا۔ کتنی مرتبہ کیا؟ 31 مرتبہ۔ اور مرزا کے ماننے والے عقل سے آری بدھو کہتے ہیں کہ مرزا نبی ہے۔ میں یہ کہوں گا اگر مرزا نبی ہوتا، جن وحیوں کا ہمارے ساتھ واسطہ اور تعلق نہیں ان کا اللہ پاک نے 31 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر کیا اور مرزے کی وحی کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہ کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے، یہ لاعنتی ہے، یہ کمینہ ہے، یہ بدبخت ہے۔ یہ نبی تو کیا، انسان تو کیا، ہم تو اسے کافر تو کیا، ہم تو اسے انسان ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جو قرآن اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے اس قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے 110 آیات کے اندر عقیدہ ختم نبوت بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 سے زیادہ احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کی آیات کا منکر ہو، نبی کی احادیث کا منکر ہو، وہ کافر تو کیا، وہ تو الگ بات ہے۔ جو نبی کی ختم نبوت کو نہ پہچان سکے وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ کیوں؟ نبی کو تو جانوروں نے پہچانا ہے، نبی کو تو پرندوں نے پہچانا ہے، نبی کو تو درندوں نے پہچانا ہے۔ سنا نہیں کہ وہ کلمہ پڑھتی ہے، سنا نہیں کہ اونٹ آپ کے سامنے آ کے جھکتا ہے، سنا نہیں پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، سنا نہیں آپ کے اشاروں سے درخت اپنی جگہ چھوڑ کے محبوب کے قدموں کے اندر آتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جن کے اندر عقل اور شعور نہیں، یہ میرے محبوب کو پہچانتے ہیں، جو عقل کے ہوتے ہوئے بھی کہے میں نہیں مانتا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ انسان نہیں، اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، بل هم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت قرآن کی آیات سے ثابت ہے، عقیدہ ختم نبوت نبی کے فرامین سے ثابت ہے، عقیدہ ختم نبوت علماء کے اجماع سے ثابت ہے، فقہاء کے اجماع سے ثابت ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، لیکن فقہاء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہمیں اس بات کا علم نہیں، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن فقہاء فرماتے ہیں اذا لم یعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء لیس بمسلم لانہ من الضروریات، آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو یہ علم نہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان انکار نہیں کرنا، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کو جاننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کے علم میں نہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، یہ بندہ مسلمان، سمجھا رہی بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اب توجہ کرنا کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی۔ اگر عقیدہ ختم نبوت ہے تو نماز ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں تو نماز نہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے تو زکوٰۃ کا عمل ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں تو زکوٰۃ کا عمل نہیں۔ توجہ ادھر کریں، عقیدہ ختم نبوت ہے تو جہاد کا فلسفہ ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں جہاد کا فلسفہ بھی نہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے تو شہادت کا مرتبہ ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے شان کا مرتبہ بھی نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو قرآن ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت کا نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے، کوئی بھی عمل ہے جب تک آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے آپ کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ
مثال کے طور پہ ایک انسان کو کوڑ ہو گیا، یہ بندہ بیمار ہے، آپ کہتے ہیں آپ اسے دینا شروع کر دیں، اس کو کچھ تیز کھلانا شروع کر دیں، آپ اس کو ادویات دینا شروع کر دیں، آپ اس کو سیب کھلائیں، آپ اس کو پھل کھلائیں، اس کے اوپر کوئی پھل اثر نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی طاقت والی چیز اثر نہیں کرتی، وجہ بتائی جائے گی، اس کو کوڑ ہے، پہلے کوڑ کا علاج ہوگا، پھر اس پہ ادویات بھی اثر کرے گی، پھر اس پہ طاقت کی چیزیں بھی اثر کریں گی، اگر اس کا کوڑ ٹھیک نہیں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اس بندے کا عقیدہ پر ایمانی ہے کہ بندہ کوئی ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں، جہاد بھی قبول ہے، چھوٹے بھائی آپ کی مسئلہ کچھ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نیا پیدا ہوگا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بعد میں پیدا نہیں ہوئے، وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اب آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے، نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اب توجہ کرنا، تو اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ اعلان بتلا رہا ہے، جو حکم ہوگا میرے نبی کا حکم ہوگا، میرے نبی کے حکم کے مطابق عمل ہوگا، تو عمل بھی قابل قبول، اس پہ اجر بھی ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق کرتے چلے جائیں گے، تو اللہ کے ہاں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سے جہاں ہمیں اور بہت کچھ ملا ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے ہم میں سے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا عمل ہے، سنت ہے۔ اب ایک بندہ ایک بندہ ادھر کھڑا ہو کے نفل نماز ادا کر رہا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور کچھ بندے نکاح کی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں ان نفل پڑھنے والوں سے یہ نکاح کی مجلس میں شامل ہونے والے افضل ہیں، وجہ یہ نفل ہے اور نکاح سنت ہے، سنت کا درجہ نفل سے کیا ہے، نفل سے کیا ہے زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں نکاح میری سنت ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں، آپ دیکھیں ایک بچی ہے، نوجوان ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے، شرم و حیا والی ہے، اس کا باپ بھی غیرت کھاتا ہے، اس باپ سے کہنا تیری بچی پردہ بھی کرتی ہے، حیادار بھی ہے، اسے اپنے بھتیجے کے ساتھ بھیج دے، وہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے، اسے اس کے ماموں زاد کے ساتھ بھیج دے، بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھو کیوں؟ کہتا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں کیسے بھیج دوں، میری نوجوان بچی ہے، لوگ کیا کہیں گے، کسی غیر محرم کے ساتھ بھیج دیا ہے، یہ تو جانتا ہے اپنا خون ہے، چچے کا بیٹا ہے، تائے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ہاں پھوپھے کا بیٹا ہے، ان کے ساتھ بھیجنے کو تیار نہیں، کہتا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یا میں خود لے جاؤں گا، پھر اس کا سگا بھائی لے جائے گا۔ لیکن ایک معاملہ آتا ہے، یہ بندہ آنے والا اس کا خون بھی نہیں ہے، یہ بندہ آنے والا اجنبی ہے، یہ بندہ آنے والا پہلے جانتا نہیں ہے، عجیب اتفاق ہے، اچانک ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بچے کا رشتہ طے ہو گیا۔ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے، اب بھی اگر یہ فون پہ بات کرے تو والدین کی غیرت گوارا نہیں کرتی، بچے کے والدین بھی کہیں گے جرم ہے، بچی کے والدین بھی کہیں گے جرم ہے، یہ اتنی ہو جاتی ہے، پھر بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہ دن رکھے جاتے ہیں، اب 1 ماہ کے بعد شادی ہوگی، اب 15 دن کے بعد شادی ہوگی، 10 دن کے بعد شادی ہوگی، کل کو شادی ہے، یہ کل تک بھی ان کے والدین ان کو آپس میں بات دینے کو تیار نہیں، یہ کہتے نانا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آپ کہیں کہ بھائی رشتہ تو ہو گیا، کسی کے گھر میں آنا ہے، آج نہیں کل تو آ جائے گی،
ان کی بات کو بتا دو، جن کا نانا جب تک نکاح نہیں ہے اس وقت تک ان کا کوئی معاملہ آپس میں نہیں ہے، یہ دونوں کی آپس میں بات چیت حرام ہے، ان کے معاملات حرام ہے۔ لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے، یہی باپ ہے، یہ غیرت والا ہے، یہ حیا والا ہے، یہ شریعت کو جانتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو پکڑ کے اس کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، جو پہلے جانتا نہیں، خون کا رشتہ نہیں، غیر ہے، اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ اس سے سوال کر اب کیا ہوا؟ اب یہ کہتا ہے اب سارے معاملات پیچھے ہیں، اب مجھے نبی کی شریعت کا حیا ہے، کیونکہ اب نسبت ہو گئی۔ میرے آقا نے فرما دیا ہے اپنی نام من سنتی ہمارا اب سنتی مطلب سمجھنی کہ نکاح میں تو سنت ہے، جو میری سنت سے خلاف کرتا ہے وہ حق سے نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے جب نکاح ہو گیا اب یہ بچی اس بچے کی عزت ہے، اب یہ بچہ اس بچی کی عزت ہے، یہ دونوں میں آپس میں ان کا عزت کا معاملہ ہے۔ اب اس کا درجہ والدین سے بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر والدین کہیں بیٹا گھر آ، بچی کہتی ہے اپنے گھر والے سے پوچھ لوں، یہ گھر والا تو وہی ہے جو کچھ دن پہلے کچھ کہنے کو تیار نہیں تھا، وہ کہتے تھے بات چیت نہیں کرنے دینی، یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اب نکاح ہوگا، باپ کہتا بیٹا گھر آ جا، میں لینے آ رہا ہوں۔ بیٹی کہتی ابا آپ میرے والد ہیں، آپ قابل احترام ہیں، ماں تو میری جنت ہے، تیرے قدموں کے اندر میری جنت ہے، لیکن ماں تیرے کہنے پہ نہیں آؤں گی جب تک میرا مزاجی خدا نہیں رہے گا۔ یہ مزاجی خدا نسبت کون سی ہے؟ محمود کی سنت کا لیبل لگا ہے، اس کو مقام مل گیا۔ اس کو کیا مل گیا؟ مقام ملا، کس بنیاد پہ؟ کہ عقیدہ ختم نبوت کے صدقے سے یہ اعلان ہوا میرے آقا نے جو فرما دیا وہی برحق ہے، اس سے آگے پیچھے ہونا یہ کوئی حق نہیں ہے۔ اگر محبوب کے حکم سے ایک فٹ آگے یا پیچھے ہٹتے ہیں ایمان چلا جاتا ہے۔ اب یہ بات ہے اگر کہے اس کو میں نے پالا پوسا جوان کیا، اس کو مال دے کے تیرے ساتھ بھیجا ہے، میرا حق زیادہ نانا۔ باپ کہتا ہے بیٹی پالا مجھے میں نے ہے، بیٹی تربیت تیری میں نے کی ہے، بیٹی کل خرچہ میں نے دیا ہے۔ جب تک تیرا خامد نہ کہے تو نے گھر نہیں آنا۔ گھر ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وجہ پہلے تو غیر تھا، اور پہلے آپ بات اس سے کرے آپ سے گوارا نہیں ہوتا تھا، محلے والا بھی یہی کہتا تھا یہ کیا بے حیائی ہے۔ لیکن جب نکاح ہو گیا اب محلے والا بھی کہتا ہے یہ فلاں کا خامد ہے، یہ فلاں کا داماد ہے، یہ اس کی شادی فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں آپ کو رواج کی بات بتاؤں، ابھی تو وہ رواج نہ رہا۔ آپ پچھلے سیاحوں سے پوچھیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا بزرگوں سے سنتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کا یا گاؤں کا داماد ہوتا سارا گاؤں اس کی قدر کرتا۔ اس کے نکاح میں ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے، اس سے پوچھنا وجہ کیا ہے؟ بات کیا تھا؟ وہ قدر نہ تھی، بھتیجا تھا وہ قدر نہ تھی، یہ اس کا خالہ صاحب بھائی تھا وہ قدر نہ تھی، یہ غیر ہے اس کی قدر کیوں ہے؟ آپ کو ہر ایک یہی بتائے گا۔ اب اس کی نسبت نبی کی سنت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے نا نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت ہے اسی کی عزت ہے۔ اس کی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی نسبت میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی ہے، تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اس بچی کا والد بھی اس کی قدر کرتا ہے، اس بچی کا بھائی بھی اس کی قدر کرتا ہے، اس بچی کے سارے گھر والے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تو غیر، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ یہ بچی شادی ہو کے اپنے سسرال میں آ گئی ہے، یہ محمد کیا کہتا ہے اب تیرا گھر ہو نہیں، یہ تیرا گھر ہے، اب میں تیری عزت ہوں تو میری عزت ہے۔ قرآن کہتا ہے سننا لباس ہو وانتم لباس ہو، کہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور مردوں تم عورتوں کا لباس ہو۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بتایا۔ اب بچی کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا وہاں پہ جو تیری ساس ہے اس کو غیر مت سمجھنا، اسے سمجھنا وہ تیری ماں ہے، تیرے شوہر کے بہن بھائی ہیں ان کو غیر مت سمجھنا، وہ تیرے بہن بھائی ہیں، اس کا جو باپ ہے وہ تیرا غیر نہیں، اس کو اپنا باپ سمجھنا۔ یہ قدر اس بنا پہ ہے، نسبت کو ایک بندے کے ساتھ
نسبت کو ایک بچی کے ساتھ ہوئی تو آپ کہیں گے نسبت ایک کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ نسبت میرے پیغمبر کی ہے ان کے ساتھ نسبت سب کی ہے۔ نسبت ملی، باپ کو بھی عزت مل رہی ہے، نسبت ملی ماں کو عزت مل رہی ہے، نسبت ملی بہنوں کو عزت مل رہی ہے۔ تو آپ اگر اسی میں اشارہ سمجھے کہ اللہ پاک نے ایک سنت کو زندہ کرنے پہ، جس کو ہم 100% حقیقت میں زندہ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف نقلی عبادت ہو، ایک طرف سنت نکاح کی مجلس ہو، تو نکاح میں شامل ہونے والوں کا مقام نقل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے دل میں قدر ہے نقل پڑھنے کی؟ ایک بندہ نقل ادا کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی آگے شور کرے، اب ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی وہاں مانگے تو اس کے سامنے ڈول بجانا شروع کر دے، کوئی ڈانس کرنا شروع کر دے، باجا بجانا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان نہیں، یہ تو کافر ہے۔ بھئی اسے کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ بندہ اسے تنگ کر رہا ہے، اس کے سامنے ڈانس کر رہا ہے، اس کے سامنے ڈول بجا رہا ہے، اس کے سامنے یہ باجا بجا رہا ہے، یہ نماز کی توہین کر رہا ہے۔ اس وجہ سے میں اسے کافر کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے کبھی ادھر بھی غور کیا کرنا، ادھر نکاح ہوتا ہے، نبی کی سنت ہے، یہ بندے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کن کن کو بلاتے ہیں؟ اللہ کی قسم کبھی ڈھول ہوتا ہے، کبھی باجا ہوتا ہے، کبھی گانے ہوتے ہیں، کبھی ڈانس ہوتا ہے۔ مجھے بتا یہ نبی کی سنت کی توہین نہیں ہے؟ یہ نبی کی سنت کی توہین نہیں ہے؟ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے سامنے جا کے کوئی بندہ گالیاں بکنا شروع کر دے، شور مچانا شروع کر دے، آپ کہیں گے یہ قرآن کی توہین ہے۔ اسی طرح جب نبی کی سنت نکاح یہ ادا ہو رہا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ توجہ کے ساتھ نہیں سنتا اور بندہ وہاں پہ ڈول باجا یہ تماشا کرتا ہے، اس بندے کو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، تیرے اوپر کون سی پکڑ آ چکی ہے کہ تجھے نبی کی سنت کا بھی حیا نہ ہو۔ ہم یہ تو کرتے ہیں، بارات جا رہی ہے، 2 نفل جا کے پڑھو مسجد میں، یہ کہیں لکھا، پڑھتے اچھی بات ہے، کہیں لکھا، ہم رسمن پڑھتے ہیں، رسمن۔ اگر اسے اتنا دین کا خیال ہوتا صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھتا، سے رسمن 2 نفل جا کے ادا کرے گا، وہ بھی کیسے ہوتے؟ سیلفیاں مار رہی ہیں، ویڈیو مار رہی ہے، کیا گلا نماز پڑھ رہا ہے، عجیب بات نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، یہ مجلس نکاح کی مجلس یہ بہت بڑی عبادت ہے، خدا را اسے سمجھے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ بھائی وسیم صاحب توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا ہوں نکاح کی مجلس یہ بہت اہم اور اونچی مجلس ہے۔ جس طرح ہم نفل نماز ادا کرتے ہوئے وہاں پہ ڈھول کو حرام سمجھتے ہیں، وہاں باجا حرام سمجھتے ہیں، وہاں گانا گانا نماز کی توہین سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے اس کے سامنے ڈول بجائے اسے گناہ اور حرام سمجھتے ہیں، اسے ہم کفر تک کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں پہ نکاح ہوتا ہے یہ نبی کی سنت ہے، وہاں پر بھی یہ ڈول باجا یہ گانا یہ شور کرنا یہ سب حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا وعدہ کرو، لیکن یہ تو نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس سے بچیں گے، ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد سے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علیہ اللہ ماشاءاللہ خطاب مبارک ہے حضرت علامہ مولانا قاری صاحب، ان کے خطاب کے دوران ہمارے سناخان مصطفیٰ بڑا کرنا نہیں بڑا نہیں کرنا اتنا مسئلہ کیا واپس نہ پیک۔ ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کو حمد نعت اور شان صحابہ سنائیں، اور اس سے قبل آپ کے اعلان سماعت فرما لیں۔ پرسوں بروز سوموار
آبادی گھنٹہ کے اندر ماہانہ مجلس ذکر جو عنوان تھے محفل ہوگی اس کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت